بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے. آج مجھے میرپور جانا ہے، میرپور کے بعد بھمبر جانا ہے. ریجنسی ہوٹل میں انشاءاللہ ٹھہروں گا، وہیں رات کو پروگرام ہے اور یہ الخدمت کا چیریٹی ڈنر ہے. اور آپ سوچئے کہ میں اس نیک کام میں پچھلے کچھ 10 سال سے کنزیکٹیو، جب سے یہ شروع ہوا 2015 میں کشمیر میں، پاکستان میں 2014 میں الخدمت کا کام شروع ہوا تھا، تو مسلسل کبھی میں ان کا ایمبیسڈر ہوتا ہوں، کبھی ان کی خدمت کسی اور جگہ کر رہا ہوتا ہوں. اور یہ جو چیریٹی ڈنرز ہیں، یہ بھی یوں سمجھے کہ اللہ نے مجھے یہ فضیلت بخشی کہ پاکستان میں اور اس پورے ریجن میں چیریٹی کے جو ڈنرز تھے ان کو ہوسٹ کرنے کا اور اس کے لیے پورا ری ڈیزائن کرنے کا. اس کو ہم نے ٹی وی کے شو کے طور پہ ڈیزائن کیا. اس سے پہلے تو یہ شو یہ ہوتے نہیں تھے چیریٹی ڈنر، اگر ہوتے بھی تو اسٹیج پہ 20-20 لوگ بیٹھے ہوتے تھے، تو اس میں تقریریں نہیں ہوتی. بہت مزے کا جو ہوتا ہے شو، 2-3 گھنٹے گزرتے ہیں، پر آپ کو بہت ساری تیاری کرنی پڑتی ہے. اوکے جی، جانے سے پہلے جو سوالات میرے پاس ہیں ان میں سے 2 میں نے نکالے ہیں، اور ایک کا تعلق جو ہے وہ صحت سے ہے. اور اس بچی کی شادی ہونے والی ہے، کوئی ابھی 4 ماہ رہتے ہیں. تو ایک تو انہوں نے PCOT منگوائی تھی، وہ ان کا مسئلہ حل ہو گیا الحمدللہ. میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ کا 3 ماہ میں مسئلہ حل ہو جائے گا، پر ان کا 2 ماہ میں مسئلہ حل ہو گیا. تو بیٹی جی دعائیں آپ دیجئے ڈاکٹر صاحبہ کو، یہ انہی کا کمال ہے. اللہ نے ان کو یہ یوں سمجھے شی واز بلیسڈ کہ ان کو یہ مسئلے کا حل انہوں نے اس طور پہ PCOT بنائی اور اس کو ڈھونڈا. اس سے پہلے یہ ٹی پاکستان میں کبھی کسی نے نہیں بنائی. اور وہ ظاہر ہے انہوں نے جو ڈگری تازہ ڈگری کی، اس کے نتیجے میں ایک ہربل فزیشین بھی وہ قرار پائیں، اور ساتھ ساتھ انہوں نے میڈیسن تیار کرنے میں اس کی تخصص کیا. اوکے جی، اور جو سوال تھا وہ ان کے موٹاپے کے بارے میں. تو میرے بچے شادی سے پہلے اگر آپ ہر طرح کی خوراک چھوڑ دو گے تو یہ بہت برا کرو گے، آپ کی جلد ڈھلک جائے گی، آنکھوں سے اور چہرے سے نور اور روشنی اور تازگی یہ ختم. تو یہ کبھی حماقت مت کیجئے. جو آپ کو کرنا چاہیے، پراٹھے چھوڑ دیجئے. اچھا پراٹھے چھوڑیں گے تو آپ کہیں گے مجھ سے سکی روٹی کھائی نہیں جاتی. تو اس کے لیے میرے پاس جو نیا تحفہ آیا ہے وہ ہے ویٹ لاس ناشتہ. بہت خوبصورت اور اس کا ڈیزائن ہے، 10 چیزوں سے یہ بنا ہے. اس کے اندر جو کانٹینٹ ہے بہت رچ ہے. آپ کی انرجی، آپ کی خوبصورتی اور تازگی، اس کو یہ کم نہیں ہونے دے گا. لیکن پراٹھوں سے، سکی روٹیوں سے اور جو اس طرح کی چیزیں ہیں ان سے آپ کی جان چھڑا دے گا. یہ کائنات ہربل کا نیا پروڈکٹ ہے اور بہت عمدہ ہے. اوپر لکھا انہوں نے کہ سفر میں، دفتر میں، گھر پہ آپ اسے رکھیں اور اپنا وزن کم کرنے میں. یہ ماشاءاللہ 400 گرام کا ہے. ویسے تو اس کی جو قیمت ہے وہ 2500 ہے، لیکن جو میرے پاس آفر اس کی پہنچی ہے وہ بڑی لوکریٹو ہے کہ اگلے 10 دنوں میں جو 10 لوگ پہلے آرڈرز ان تک پہنچیں گے ان کو 500 روپے کی رعایت ہوگی، اس کے بعد نہیں ہوگی. یہ ان کا کہنا ہے، تو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اور 100% اور اچھا جی، 1 کپ دودھ میں 3 چمچ آپ نے ڈالنے ہیں اس کے، ان کو بوائل کرنا ہے. بوائل کر کے آپ چاہو چینی مت ڈالیے گا، آپ وہ جو ہوتا ہے ہلکی سی شکر ڈال سکتے ہیں، یا جو وہ پتے ہوتے ہیں گرین والے، کیا اس کو کہتے ہیں، بھلا سو اس کا نام ہے میرے ذہن سے اس وقت اتر گیا، سٹیویا. تو جو سٹیویا کے پتے آپ اس میں ڈال سکتے ہیں، پر سٹیویا کے پتے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، تو 3 چمچ کے ساتھ تھوڑے سے 3-4 پتے ہی ڈالیے. اپنے گھر میں سٹیویا اگا لیں، وہ بڑا یوزفل ہے. میں چونکہ یوز کرتا ہوں، میں نے سٹیویا کی گولیاں بھی منگوا کے دیکھیں، وہ سفید انہوں نے کر دی ہیں. تو اب اس پہ ڈاؤٹ ہی ہے کہ اس میں صرف سٹیویا کہاں گیا، چونکہ کیمیکل ڈالا ہوگا تو ہرا رنگ گیا نا. ہرے رنگ کی بناتے تو زیادہ اچھا تھا. تو جناب یہ منگوائیے 0341657826 سے. اگلے 10 دنوں میں اس کو آپ منگوا لیجئے. اس کی جو مینوفیکچرنگ ڈیٹ جو ہے یہ جناب واہ جی واہ، تو اگلے 3 ماہ کے لیے اٹس ویری افیکٹو، ویری ٹیسٹی، ویری یوزفل. اور آپ کا جو وزن کا مسئلہ ہے اس کو نیچے لے آئے گا. اس کے ساتھ آپ نے اوبیسٹی وہ ضرور منگوا لینی ہے تاکہ
آپ کا یہ دونوں کا کمبینیشن چلے اور آپ کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اچھا جی، یہ تو ہم سب نے سنا ہے کہ ساسیں تنگ کرتی ہیں، پر جن گھروں میں بہوؤں نے ات چکا ہوا ہے ان کا بھی تو کوئی مسئلہ، کوئی اپائے ہونا چاہیے۔ 3 طرح کی شکایتیں ہوتی ہیں میاں کے تنگ ہونے کے علاوہ۔ اماں کی عزت نہیں کرتی، ابا کا خیال نہیں کرتی، مجھے میری بہنوں سے الگ کرنا چاہتی ہیں، اور اس کا مطلب ہے بہنوں کے آنے پہ ان کی خدمت نہیں کرتی، بہنوں کے بچوں کی سالگرہوں پہ تحفے تحائف جانے نہیں دیتی، اور خود بھی میاں نے وزٹ کرنا ہو تو اس کی وزٹ میں رکاوٹ بنتی ہیں، نہ خود جاتی ہیں نہ جانے دیتی ہیں۔ اور روز جب آپ ایک چیز پہ فساد ڈال کے بیٹھ جائیں تو میاں پھر اپنے گھر کے سکون کے لیے بعض رشتوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اگر بالکل دور ہو جائے تو گناہ ہے، یہ قطع رحمی ہے۔ بے شک موضوع یہ لڑکوں کی طرف سے ان کی شکایات ہیں، مگر اے اچھی لڑکی ہو، آج آپ کو میں پیاری نہیں کہہ رہا، اے اچھی لڑکی ہو، میرے بچے دنیا کے جتنے عقلمند لوگ ہیں، جتنے دانش مند اور دانشور لوگ ہیں، ان میں سے بیشتر نے عقل، دانش، فضیلت میں اس میں جو پائی ہے، وزڈم جو بہترین ان کا ہوا، انہوں نے بے وقوفوں سے سیکھا، جاہلوں سے سیکھا، کم عقلوں سے سیکھا۔ اب آپ پوچھو گے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک بندہ اس پیڈسٹل پہ بیٹھا ہو فضیلت کے، تو کم فضیلت والے سے تو وہ سنتا نہیں ہے۔ جس چیز کو ہم ناپسند کرتے ہیں یہ سیکھنے کی جگہ ہے، وہ کم مت کیجیے۔ جس کی شکل آپ کو اچھی نہیں لگتی، فرض کریں کسی کے یہاں پہ بال ہے دونوں آنکھوں کے بیچ میں، آپ کو اچھے نہیں لگتے تو آپ ایسا مت کیجیے۔ اسی طور پہ خواتین کی جن عادتوں سے نالاں ہوتی ہیں، چاہے وہ جسمانی ہائیجین کے بارے میں ہو، چاہے وہ سوشلائزیشن کے بارے میں ہو، چاہے وہ دوسروں کے اکرام کے بارے میں ہو، چاہے وہ لوگوں کے برے مزاج اور برے کھانوں کے بارے میں ہو، چاہے ان کے انچاہے رویے کے بارے میں ہو، واٹس ایور، جو ناپسندیدہ لسٹ ہے یہ ضرور ہونی چاہیے، اور اس سے آپ بچ سکتے ہو۔ تو ایسی لڑکیاں جن کی شادیاں ہونے والی ہیں، میری پیاری بچیوں، اپنے میاں کے گھر والوں کو ان سے مت توڑا کرو۔ وہ خون ہے ان کا، وہ ان کی زندگی کی لائف لائن ہے۔ آپ کو لائف لائن دیکھیں، دل کو باہر نکالنے کے بعد جب وہاں وہ مشینی دل رکھا جاتا ہے تو فوراً یہ نہیں ہو جاتا، آپ اس کی الٹرنیٹیو تاریں لگاتے ہیں، پھر اس کا خون کا بہاؤ ادھر کرتے ہیں، تب جا کے یہ ہوتا ہے، پر یہ عارضی طور پہ ہوتا ہے، مستقل یہ نہیں ہوتا۔ تو آپ اس کی دل کی جگہ جانا چاہتے ہو تو اس دل کو کاٹ کے پھینک دو گے تو بندہ تو کڑیں ہو جائے گا۔ نہ کرو یہ، نہ ان کو بہنوں سے کاٹ۔ اچھا، جو بہنیں بہت تنگ کرتی ہیں، میاں کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، وہاں تھوڑا بندہ اوائڈ کر لیتا ہے، ڈسٹینس دے لیتا ہے، لیکن قطع تعلقی یا قطع رحمی مت کروائیے۔ نہ ان کو ان کے ماں باپ سے جدا کرنے کی کوشش کیا کریں، ان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں ان کو دینا۔ کچھ لڑکے بالکل احمق ہوتے ہیں کہ سارا زور بہنوں کے بچوں پہ اور باقی بہن بھائیوں پہ لگا دیتے ہیں۔ یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی ناانصافی ہے، بلکہ یوں سمجھے نادانی ہے۔ ان کو بھئی اب آپ شادی شدہ ہو گئے ہو، نہ کرتے، ان کے ساتھ پڑے رہتے، محبت کرتے رہے، کسی کو کیا تکلیف ہے؟ پر اب آپ نے کسی اور کے ساتھ زندگی شروع کی، آپ کی اپنی اولاد ہو گئی ہے، تو حصہ والدین کو بھی دینا چاہیے، بہن بھائیوں کو بھی تحفے تحائف، لیکن جب ان کی شادیاں ہو جائیں پھر وہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، پھر آپ کا رشتہ ہے، وہ آف اینڈ آن جب ہو ملیں، تحفے تحائف دیں، خوشی کا اظہار کریں، لیکن اپنے بچوں اور بیویوں کا حصہ کاٹ کے ان کو مت دیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اور اچھا، یہ سوالوں کا چونکہ ڈھیر ہے اسی موضوع پہ، تو اس میں سے آپ تھوڑے کہیں کو زیادہ سمجھیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔